بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 498 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین لم يأتوک يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایہا الرسول، اے رسول، لا يحزنک الذین، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو یسارعون فی الکفر، جلدی کرتے ہیں کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے جو قالو کہتے ہیں، آمنا بافواہہم، ہم ایمان لائے اپنے منہوں کے ساتھ، ولم تؤمن قلوبہم، اور ایمان نہ لائے ان کے دل، ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے جو ہادو، یہودی ہوئے، سماعون للکذب، وہ بہت سنتے ہیں جھوٹ کو، سماعون لقوم آخرین، بہت سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے، لم یأتوک، وہ آپ کے پاس نہیں آئے، یحرفون، وہ بدل ڈالتے ہیں، الکلم، باتوں کو، من بعد مواضعہ، بعد ان کے ثابت ہونے کے ان کی جگہوں سے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم، اگر تم دیے جاؤ، ھذا، یہ حکم، فخذو، تو اسے لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر نہ دیے جاؤ تم یہ، فاحذروا، تو تم بچو، وَمِنَ الَّذِينَ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جو شخص کے ارادہ کرے اللہ فتنتہ، سے گمراہ کرنے کا، فلن تملک لہ من اللہ، تو آپ اختیار ہرگز نہیں رکھتے اس کے لیے اللہ کے ہاں، شیئن، کچھ بھی۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ لم یرید اللہ، اللہ نے ارادہ نہیں کیا، ان یطہر قلوبہم، کہ پاک کر دے ان کے دلوں کو، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں ہے بڑا عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں، کچھ تو ان لوگوں میں سے وہ ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں، ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں، اور ان دوسرے لوگوں کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد دور لے جاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر یہ نہ ملے تو اس سے بچنا، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم اللہ کی طرف سے ہدایت کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے۔ دوسری بات، ان میں ایک تو وہ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے عام یہودیت کا دین اختیار کر لیا ہے۔ تیسری بات، یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں، اور تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آتے۔ چوتھی بات، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریف کرتے ہیں۔ پانچویں بات، یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا۔ چھٹی بات، جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا۔ ساتویں بات، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ آٹھویں بات، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکلیفیں دینے لگے۔ انہی لوگوں میں سے وہ منافق بھی تھے جو ظاہر میں تو اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے مگر وہ دل کے اعتبار سے کافر تھے۔ یہ منافق بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے یہ بات رنجیدہ اور غمگین ہونے کا باعث تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی، یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا۔ اے رسول، آپ کو وہ لوگ رنجیدہ نہ کریں جو دوڑ دوڑ کر کفر میں گرتے ہیں، جو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے اور حال یہ ہے کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں میں سے ہیں جو یہودی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دوسرے انداز سے تسلی دی گئی، وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ آپ کو غمناک نہ کریں، یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ آیت قیامت تک کے سارے ان مسلمانوں کے لیے بھی تسلی کا باعث ہے جن پر مختلف زمانوں میں، مختلف ممالک میں، مختلف شکلوں میں، مختلف سمتوں میں مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک بھارت میں بھی یہ حالات ان دنوں ہیں جن دنوں یہ عاجز اس آیت کی تشریح کر رہا ہے۔ اس ملک پر مسلمانوں کے لیے زلزلہ، طوفان اور سیلاب کا دور آیا ہے۔ ان دنوں سخت آزمائش کی ساعتیں اور گھڑیاں ہیں۔ ملک و ملت کے ان حالات پر دل غمگین ہیں، آنکھیں نم ہیں، دل پر عجیب قسم کی کیفیت طاری ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ ان دنوں یہی فکر ہے کہ موجودہ ناگفتہ بھی حالات میں ہمیں عملاً کیا اقدام کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نہ ہمت ہاریں گے، نہ مایوس ہوں گے، نہ خوف کھائیں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات ہمارے مستقبل کو پائیدار اور درخشاں بنانے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں، ہماری ثابت قدمی کو بڑھانے کے لیے آئے ہیں، ہمارے رب اور رب کے بھیجے ہوئے پیغام قرآن مجید اور رب کے بھیجے ہوئے نبی سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ حالات آئے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن مجید کی آیات اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء امت کافی ہیں۔ ہم انشاءاللہ ہر ناموافق اور مشکل گھڑیوں میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر عمل کرتے ہوئے اپنے دین پر قائم رہیں گے۔ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت اپنے دین سے دور نہیں کر سکے گی۔ اس آیت میں یہودیوں کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک خرابی یہودیوں کی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر سنتے ہیں، یعنی وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے باتیں سنتے ہیں تاکہ آپ کی طرف وہ باتیں منسوب کریں جو آپ نے نہیں کہی ہیں۔ دوسری خرابی یہودیوں کی یہ بیان کی گئی کہ یہ ان لوگوں کے لیے سنتے ہیں اور کان دھرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے، یعنی یہ دوسرے لوگوں کے جاسوس ہیں،
اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اہل خیبر اور بنی قریظہ کے لوگ جاسوس بن کر آئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے ذکر کیا کہ ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تورات میں رجم کے بارے میں کیا لکھا ہوا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس میں تو یہ لکھا ہے کہ ان دونوں کو رسوا کیا جائے اور کوڑے مارے جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وہیں موجود تھے جو تورات کے عالم تھے اور علماء یہود میں سے تھے، مگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، تورات میں تو شادی شدہ مرد اور عورت کے زنا کی سزا رجم ہے، تم تورات لے آؤ۔ وہ تورات لے کر آئے، اسے کھولا، لیکن ان میں سے ایک شخص نے رجم کی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد والا جو مضمون تھا اس کو پڑھ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس میں رجم کا حکم موجود تھا۔ اب کہنے لگے کہ ہاں اس میں رجم کا حکم ہے۔ اس کے بعد زنا کرنے والے مرد اور عورت دونوں کو رجم یعنی سنسار کر دیا گیا۔ یہودیوں کی تیسری برائی اور خرابی اس آیت میں یہ بتلائی گئی کہ یہ اللہ کی کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہودیوں نے تورات کے احکامات کو بدل دیا تھا، یہ اپنی زندگی میں آسانیاں تلاش کرتے تھے اور اس کے لیے آسمانی کتاب تورات میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ یہ یہودی آپس میں یہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر مطلب کے موافق حکم ہے تو مان لو اور اگر مطلب کے خلاف ہو تو انکار کر دو۔ یہ برائی ہمارے بعض مسلمانوں میں موجود ہے۔ وراثت، طلاق، خلا اور دیگر حقوق کے سلسلے میں اس وقت تک شریعت کی بات مانتے ہیں جب تک ان کو اس میں فائدہ محسوس ہو رہا ہو، اور جب انہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ شریعت کے فیصلے سے ہمارا نقصان ہوگا تو وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع ہوتے ہیں اور اپنے دین و ایمان کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ہمیں ایسی حرکتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔